محمد تم محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو مرزا غلام احمد یہی کہتا ہے کہ میں کب خاتم النبیین کا انکار کر رہا ہوں؟ میں تو تمہارے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے استدلال کر رہا ہوں۔ تم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کیوں سمجھتے ہو؟ توجہ توجہ، انبیاء ایک کم 1,24,000 پیغمبر نبی انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کا خاتم، اس کا نگین جو ہے وہ میرا رسول ہے، وہ میں بھی مانتا ہوں۔ چونکہ تم نے قرآن کو لغت سے لینا پسند کیا ہے تو میں بھی لغت ہی کے اعتبار سے معنی تلاش کر رہا ہوں۔ بہت توجہ جانب و طرف، اور آپ کو سلامت رکھے دیکھیں اسی شناختی کارڈ کے مسئلے پر ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے اور گفتگو ختم جانب و طرف، اور یہی وہ منزل ہے اور یہ سارے مسئلے وہی کے وہی رہتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، سارے مسلمان مل کر بھی کسی استدلال کے ذریعے سے قادیانیوں کو کافر قرار نہ دے سکتے اگر علی والے موجود نہ ہوتے۔ پورے مجمع کی اب میں توجہ چاہتا ہوں دوستوں ان جملوں پر، اگر علی والے موجود نہ ہوتے 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، یہ ذرا سا بیدار کریں گے چند لمحوں کے لیے، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے، یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیئر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں۔ جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں اگر نہیں بنتا تیرا نبی تو یہاں اگر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے، ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا۔ اس نے سیرت کی کتابیں ابن شام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے؟ تم ہی نے تو سب نے مکھی پر مکھی بٹھائی، فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چرائی نبی نہیں تھے، بدلہ کمال تجاب۔ تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے جنگلے پر، پہلی وحی آئی فرشتہ آیا، کہا اتنا بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے، جیسا کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں، کیا نا بشر ہوں مثلکم یوحیٰ الیہ، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اے مسلمان مولویو، اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے۔ آپ کو آباد رکھے دوستو، چل رہے اور مت دیکھو بارش کے ان خطروں کو، یہ انگاروں کی بارش نہیں ہے۔ تو جو ہے نا ادارے وہ طرح اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لو، تو اگر تم جیسا نبی ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو تم سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ آپس ہی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں، کیسے اسے قابو کریں، یہ قابو نہیں آتا، یہ سیر نہیں ہوتا۔ 80 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے، ابھی تک ہم اسے سیر نہیں کر سکے، قائل نہیں کر سکے۔ ان علماء میں سے ایک بزرگ عالم نے کہا کہ بھائی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سے طے نہیں ہوگا، کسی علی والے کو نہیں، علی والا جو ہے جہاں جہاں تک ہے، اس موسم کی برہمی کے پیش نگاہ ایک فلک سگا پیارا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت ہو، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو غرق کر دو پہلے ولایت علی میں۔ یہ بارش کے قطرے کی حیثیت کیا ہے؟ سمندر میں گرا دو نا تو قطروں کی
حیثیت ختم ہو جائے گی. تو آپ بلاؤ کسی شیعہ عالم کو, کسی علی والے کو بلاؤ, وہ یہ مسئلہ حل کرے گا. 39 کے 39 علماء سر جھکا کر کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو, یہ ہماری توہین ہو جائے گی. ایک تو ان کی توہین بہت ہوتی ہے, ان کے نکاح بڑی جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اتنے مضبوط نکاح ہوتے ہیں جانے مطلب کہ علم دیکھا اور ٹوٹ گئے, اس پر یہ سپاہ بناتے ہیں, اس پر ہمارے مقابلے میں سپاہ بناتے ہیں. اس علم کے مقابلے میں سپاہ بنا رہے ہو. بھائی علی کی سپاہ کو تو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, تمہاری سپاہ آئے گی, ہم علم دکھا دیں گے, نکاح ٹوٹ جائے گا, حرام زادے ہو جاؤ گے, اور جو ہے جانے وہ ترکا نہیں, یہ تو بڑی توہین ہو جائے گی, بڑی سبکی ہو جائے گی. بہت جلدی جلدی سمیٹ کر ایک نتیجہ دے رہا ہوں دوستوں, اور بلا رہا ہوں اپنے بات کے علماء ذاکرین کو, تاکہ آپ کی سہمتیں بھی تمام ہو, عبادت بھی مکمل ہو. عبادت میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. پوری توجہ ہم نے موسلادھار بارشوں میں اس دامے شامے مجالس پڑھی ہے. آپ سب گواہ ہوں گے, بھائی جان علی کی گواہ ہے, کامران دمر صاحب کی جو مجلس ہوتی ہے موسلادھار بارش برس رہی تھی اور ذکر علی ہو رہا تھا. اللہ کروٹ نصیب کرے ہمارے ساتھی اور ہم قدم کو, حافظ محمد علی کو, وہ مرحوم کو, وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور اتنی تاریخی مجلس وہ دامے شامل ہوئی تھی, تو اس سے خوبصورت مجلس کا اب تک مثال پیش کی جاتی ہے. تو دوستوں شیعہ تو بکھرتے ہی ہیں بگڑے ہوئے موقع میں. ہمیں بھی تو چین نہیں آتا نا اگر کوئی آرام سے رہے, ہمیں بھی تو چین نہیں آتا. تو کرنے والے جملے پر اعزاز محترم, ہم تو اس کے ماننے والے ہیں نا کہ چراغ بھی گل کر دیا تھا, پھر بھی کوئی اٹھ کر رہی ہے. اور جو ہے اعزاز محترم, اب ہم دیکھتے ہیں ان روشن چراغوں میں کون جاتا ہے. اب آپ توجہ رکھیں اور سلامت ہے کہ آپ کو ان جملوں پر درس کیا توجہ, 10-15-20 منٹ سے زیادہ آپ کو جانت نہیں دوں گا. ایک ہی جملہ آپ کی تقریر میں کہنا ہے, اور یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا اور آپ کے ذہن تک پہنچا تو میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی یہ مجلس قبول ہو گئی. مولا کی بات جانے کیا یہ بڑی توہین ہے, بڑی سبکی ہے. کیا کہے گی تاریخ ہمیں کہ ہم 40 سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور 40 بھی وہ تو سب 40 برس سے اوپر کے, اور جو تو فرمائے نا 39 نے بےساختہ کہا, 40 میں نے رائے دی تھی نا, 39 نے کہا کہ ہم 39 سے ایک جھوٹے کا جھوٹا ثابت نہیں ہوا. ایک جھوٹے کا جھوٹا, ایک جھوٹے نبی کا جھوٹا